ہم جب بھی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، معاشرت کی بات کرتے ہیں، تو آپ معاشرے کے پابند ہوتے ہیں. آپ معاشرتی بات کریں گے اور آپ علماء کی یا دوسرے سیانے لوگوں کی، جو باقی لوگ بھی لاکھوں کی تعداد میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، آپ ان کا احترام کریں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے سارے کھوتے تھے پتر اکٹھے ہو گئے. جو آج کل ہو رہا ہے، ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ باقی سارے غلط راستے پہ ہیں، باقی سارے غلط راستے پہ، میں سیدھے راستے پہ ہوں. باقیوں کو غلط بات سمجھ آئیے، مجھے ٹھیک سمجھ آئیے. بس یہی دلیل ہے کہ آپ غلط ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے. اگر آپ خود کو صحیح سمجھتے ہیں، ان فیکٹ یہی ثبوت ہے کہ آپ غلط ہیں. آپ کو ایک اجتماعی فیصلہ دیکھنا پڑے گا کہ زید بکر، دو دشمن، اچھا برا، دوسرے فرقے والا، دوسرے عقیدے والا کیا کہتا ہے اس بارے میں، اور بڑے ادب سے سننا پڑے گا اور بڑے احترام سے، اور سیکھنا پڑے گا اور اس کی بات جاننی پڑے گی. آپ اپنے مخالفین کی بات جب سنتے ہیں، اصل بات آپ وہی سن رہے ہوتے ہیں جو آپ کے اختلاف میں بات ہوتی ہے. وہیں سے آپ کو اصل بات پتہ چلتی ہے اور وہاں سے آپ کا معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے. اگر آپ کہیں ان سارے بے ذائقے ہو گئے، بس بیڑا غرق کا قرآن چھوڑتا ہے انہوں نے، تو بھائی صاحب اصل میں آپ نے چھوڑ دیا ہے. ان فیکٹ کوئی ذی روح دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے جو کہ میں قرآن پورا جان گیا ہوں. میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں، کوئی اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی چانس نہیں اس بات. واحد اکیلی ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گزری ہے دنیا میں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کتاب جانتا ہوں اللہ کی، یا خود اللہ جانے. اتنا بڑا دعویٰ امت میں سے کوئی نہیں کر سکتا، کرنا نہیں چاہیے. یہ بہت بڑی کتاب ہے، بہت ہی آگے کی بات ہے. ہماری سمجھداریاں بہت چھوٹی ہیں، بہت چھوٹے دماغ ہیں، بہت خود غرض دماغ ہے، بہت وقتی اور عارضی دماغ ہے. ہمیں بہت ساری باتیں نہیں پتہ، بہت کچھ نہیں پتہ. تو ان باتوں کو اچھی طرح اپنے دماغ میں گھسا دینا چاہیے کہ ہم طفل مکتب ہیں، بہت تھوڑے دماغ والے، بہت کم جانتے ہیں. اگر آپ اس نقطے کو پکا کر لیں، آپ سیدھے راستے پہ رہیں گے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک اپنا روزہ پورا کرو. اس پہ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت پڑھی ہے سنیوں نے، یہ آیت سنیوں نے پڑھ لی ہے. کیا لکھا ہے قرآن شریف میں؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزہ پورا کرو. ہمارے مغرب کے وقت کھولتے ہیں نا، دن کی روشنی باقی ہوتی ہے، اذان ہوتے ہی، یا وہ آج کل جو وہ گدڑ بولتا ہے ٹوں مسجدوں سے، اس پہ روزہ کھول دیتے ہیں. تو شیعہ حضرات کہتے ہیں اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزہ رکھو، اندھیرا چھا جائے تو روزہ کھولو. شیعہ 10 منٹ بعد کھولتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. تو ٹھیک کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک کہتے ہیں؟ ٹھیک کہتے ہیں. تو انہوں بڑی جلدی لگی پئی ہے. 5-10 منٹ اوپر نیچے اگر ہوں اور تھوڑا سا اندھیرا چھا جانے دیا جائے تو کون سی بڑی بات ہے. قرآن شریف میں تو لکھا ہے، چاہے وہ شیعہ مانتے ہیں اس کو، لیکن پتہ نہیں سنی کیوں نہیں مانتے. صرف فرق ڈالنے کے لیے شاید کہ جی تھوڑا جا فرق ہو جائے، گل تھوڑی جی بکھری جائے، تو کر رہے ہوں گے بھائی اپنا عقیدہ. ان فیکٹ قرآن شریف میں ایسا ہی لکھا ہے جو شیعہ سیکٹ کے لوگ کہتے ہیں رات تک روزہ رکھو. قرآن میں لکھا ہے تو ختم ہو گئی بات. بالکل اس میں مغرب کا کوئی ذکر نہیں ہے. جی مغرب کی اذان ہوتی ٹھک کھجور اندر کر رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں، کیونکہ وہی بات ہے، اجماع امت کا ہے. اب کیوں آپ اختلاف لائیں گے، ایک نیا رولا پڑ جائے گا. لیکن اگر قرآن شریف کی بات ہے تو الی اللیل کا ہی ذکر ہے، رات کا. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، عورتوں کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے اگر تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجد میں. تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، یہ ہیں اللہ کی حدیں، فلا تقربوہا، اس کے قریب مت جانا. حدود اللہ کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ آپ دیکھیں جائز اور حلال رشتہ ہے میاں بیوی کا، جائز حلال رشتہ ہے، لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ اگر تم اعتکاف میں بیٹھے ہو تو تم پابندی لگ چکی ہے. آپ کا کیا حرج ہے جی، کیا حرج ہے جی، کر لینا چاہیے، کیا حرج ہے جی، بیوی ہے میری، بیوی کا شوہر ہے میرا. نہیں جناب، آپ کو پابند کیا گیا ہے تو آپ کو پابند ہی ہونا پڑے گا. اب آپ کو جو مرضی پسند ہو، آپ کہیں نہیں جی میری تو بیوی ہے، میں بیوی کے بغیر، تو آپ اعتکاف نہ کریں. آپ کیوں بیٹھے، نہ کریں نا. آپ کو پابندی تھوڑی، جو معتکف ہو چکا ہے جو اعتکاف میں، اس پہ پابندی یہی لگے گی جو قرآن شریف میں آ چکی ہے. لاکھ آپ اسے ڈینائی کریں کہ نہیں ایسے جو حرج کی ہے، نہ دسو نہ ذرا، نہیں فرق کی پیدا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں کئی بار کئی جگہ،
آپ نے گولی چلا دی, ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی, ہی از ڈیڈ ناؤ. آپ کہیں نہیں میں نہیں قتل کیتا, ادھی موت آ گئی سی, ادھر ٹائم آ گیا سی, میں نہیں مارے, میں قاتل کوئی نہیں. آپ کہیں مجھے سزا نہ دو. آپ کہتے رہے لگاتار, ناک کہتے رہے, لیکن جج جب بات سنے گا وہ کہے گا اس کو جیل لے جاؤ, خبیث کے بچے کو, اس کو بند کر دو لے جا کر, یا تو اسے پھانسی دے دو یا عمر قید دے دو. آپ کہیں لاکھ, اور جج میں تیری نہیں مانتا, اور جج تیری ایسی تیسی, اور تمہارے قانون کو میں نہیں مانتا. آپ کہتے رہیں, آپ ساری زندگی کہتے رہیں, لیکن جب آپ قانون کی گرفت میں آ جائیں گے تو آپ کا کہنا نہ کہنا ایک برابر ہو جائے گا, پکڑا تو آپ کو جائے گا, غلطی آپ نے کر دی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ بات آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہوتی ہے, آپ کہیں جی میں نے قتل کر دیا, مجھے معاف کر دیا جائے, آئندہ نہیں کروں گا, ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو آپ خون بہا دیں گے یا آپ کی گردن اتاری جائے گی, لازمی ہو. آپ کہیں نہیں میں نے معاف کر دیا, چھڑ دو نا, ایک پہلی باری تو کیتا, میں کہ پیچھے قتل کرتا رہے ہیں جی, ایک پہلا قتل کیا ہے, چھوڑ دو نا پہلی اٹیمپٹ میں. ایسا نہیں ہوتا, آپ کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے, آپ کے بندش لگ جاتی ہے, ریورس نہیں ہوتا, اس میں واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے بعض دفعہ. اسی طرح طلاق کے معاملات ہیں کہ جب طلاق حد تک, ایک آخری حد ہوتی ہے نا جب میاں بیوی طلاق کے کلمات ہو جاتے ہیں, جب ہو گئے اور عدت بھی پوری ہو گئی اور معاملہ ٹل گیا اور ختم ہو گیا تو ہاتھ کاٹ دیے گئے, ختم. اب آپ رجوع نہیں کر سکتے جب تک کہ قرآن کی شرط پوری نہ ہو جائے. تو عورت کہیں اور شادی کرے گی, بالکل ایمانداری کے ساتھ نکاح کرے گی اور شادی کو نبھائے گی, اور اگر کوئی سرکمسٹینسز پیدا ہو گئے, پھر دونوں میاں بیوی کی طلاق کسی ایونٹس میں ہو گئی, یا اس کا شوہر مارا گیا, وہ بیوہ ہو گئی, تو پھر شاید کہیں آپ واپس جا کر رجوع کر سکتے ہیں. اگر وہ عورت پھر وہ جھک مارنا چاہتی ہے دوبارہ آپ کے ساتھ, ورنہ تو عورت کیوں چاہے گی کہ جس عورت بندے نے مجھے پہلے ہی ذلیل کر کے طلاق دے دی ہے, یہ پھر شادی کرنا چاہ رہا ہے, یہ مجھے پھر کسی دن طلاق دے دے گا, مہینہ ڈیڑھ بعد, 2 سال بعد, سال بعد پنگا لے لے گا. ہاں اگر نوٹ بہت ہیں تو پھر نہیں کرے گی, پھر تو کہے گی ہاں نہیں, یہ بندہ بڑا چنگا ہے. بہرحال قرآن شریف میں کئی بار ایسا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کی حدیں, اس کے نزدیک نہیں جا سکتے, منع کر دیا ہم نے, اب تم ریورس نہیں کر سکتے. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون, یہ ہے اللہ کی آیتیں جنہیں وہ کھول کھول بیان کرتا ہے تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کر لیں. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہیں کھا سکتے, زیادتی کے لیے رشوتیں دے کر, حکام کو اپنے ساتھ ملا کر, کسی کا ترکہ, کسی کی جائیداد, کسی کا مال اپنے نام نہیں لگا سکتے ظلم کے ذریعے, جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ نے اس بات کو حرام قرار دیا, تو یہ مال تم نہیں کھا سکتے, منع کر دیا گیا. اب لاکھ آپ کو پسند آئے کہ جی دیکھو ضائع ہو رہا تھا نا, یتیم لڑکی تھی, ضائع ہو رہا تھا اس کا مال, میں نے محفوظ کر لیا, اس کا کوئی پلازا تھا یا دکان تھی, میں نے اس کی پراپرٹی میں سے وہ لے لیا ہے, بچی اس لائق نہیں تھی, ہے جی انہیں ضائع کر دینا سی, تو اس کو تو ہم نے جہیز دے دیا تھا, بس ختم. کئی لاجکس نکال لے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرما دیا کہ تم نے اگر مل ملا کے رشوتیں دے کے کام کر بھی لیا ہے تو ہے تو حرام, جانتے تو تم ہو, اللہ نے تو حرام کیا ہوا ہے, تو حقوق تو تمہیں بعد میں پوچھے جائیں گے, دینے پڑیں گے, وہاں پر جا کر دینے پڑیں گے. اگر ہم کہیں نہیں دینے پڑیں گے, اس دنیا میں ہی ہے, بات یہ ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جی وہاں جا کے جو دیکھا جائے گا جو ہوگا. گزارش یہ ہے کہ جب آپ اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو آپ کہاں تھے؟ جب نہیں ہوئے تھے, دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے تھے, آپ کہاں تھے؟ آپ کے پہلے دنیا تھی, باپ دادا پر دادا, انسان سے پہلے دنیا تھی موجود, طریقہ کار چل رہا ہے. یہ کبھی بھی نتھنگ نہیں رہی, ہمیشہ یہ کچھ نہ کچھ رہا ہے. اور جب کچھ ہوتا ہے, کریشن موجود ہے, تخلیق موجود ہے, بے حساب ان گنت تخلیق موجود ہے. ہر جگہ آپ کو کچھ بنا ہوا نظر آتا ہے. سورج بنا ہوا نظر آ رہا ہے, چاند بنا ہوا نظر آ رہا ہے, ستارے ہیں, ہوا ہے, مٹی ہے, پانی ہے, آگ ہے, انسان ہے, حیوان ہے, شیطان ہے. لاکھوں کروڑوں سپیشیز زندہ اور لاکھوں کروڑوں سپیشیز بے جان, بے حساب. اور اس میں اتنی ڈیٹیل, اس میں ایٹامک فارمیشن, اس میں ایک پوری یونٹی موجود ہے, پوری ایک اس میں سائنس موجود ہے, بڑے طریقے سے بنی ہوئی. تو اس کا مطلب کریشن نظر آ رہی ہے, تو کریٹر کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. خالق تو موجود ہے,